प्रोग्राम आवाज़ जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हम आपको जुबान और गुफ्तगू के बारे में कुछ बातें बता रहे थे। सामीन, गुफ्तगू एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा की जा जाती है। किसी के लिए हम कुछ करें या ना करें, बातें हम बहुत कर लेते हैं, और अगर बातें ऐसी हों जो दूसरों को फायदा न दें तो फिर हमने अपनी जिंदगी से दूसरों को क्या फायदा दिया। हमें मुख्तसर बात करनी चाहिए, वाज़ेह तौर पर दूसरों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए और मेक श्योर कि दूसरे आपकी बात समझ जाए, क्योंकि अगर बात समझने में गलती हो गई तो फिर अमल करने में भी गलती हो जाएगी। बहुत ज्यादा बातूनी होना, बहुत बातें करना नापसंदीदा चीज है। ज्यादा बोलना कब होता है? जब इंसान सोचता कम है, और कम सोचना कम अक्ली की अलामत है। इंसान जब सोचेगा, अकल इस्तेमाल करेगा, तो किसी भी चीज के बहुत से पहलुओं पर उसकी नजर होगी और फिर वो उसके मुताबिक अपनी राय देगा। और जब इंसान सोचने पर कम वक्त लगाएगा और बोलने पर ज्यादा वक्त सर्व करेगा तो वो अपनी अकल का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। याद रखिए कि बेफायदा कलाम जुबान की नाकदरी है और नेमत का गलत इस्तेमाल है। जुबान अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी हुई बहुत बड़ी दौलत है, तो इस नेमत का दुरुस्त इस्तेमाल यह है कि हम इससे बेहतर से बेहतर काम लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल न बताऊं जिनका बोझ इंसान पर बहुत हल्का है लेकिन वो मीजान में बहुत भारी है, यानी करने में आसान है और नतीजे के एतबार से फायदेमंद है। अर्ज किया गया, जरूर बताइए ऐ अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम पर लाजिम है हुस्न अखलाक और तवील खामोशी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम बोलते थे, और जब बोलते थे तो काम की बात इरशाद फरमाते थे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी इस जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता, हाँ मैं गुस्से में हूं या खुशी में हूं। गुस्सा, खुशी और गम तो सबके साथ होता है, लेकिन इस जुबान से हमेशा हक बात की जाए, ये असल चीज है। ये नहीं हो सकता कि इंसान को गुस्सा ना आए, इंसान खुश ना हो। इंसान जज्बात से आरी तो हो नहीं सकता, सब कुछ होगा, लेकिन असल चीज क्या है कि जो बोला जाए वो सोच समझ कर बोला जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि भली बात करे या फिर खामोश रहे। खामोशी बराए खामोशी भी पसंदीदा नहीं है। अगर उस मौके पर आपके पास कहने के लिए कोई बेहतर बात है तो आप पर लाजिम है कि आप बोलें, यानी बेवक्त की खामोशी भी अच्छी नहीं है और बेवक्त का बोलना भी अच्छा नहीं है। दोनों के दरमियान एतदाल जरूरी है। ऐसी खामोशी जो दूसरे को अजियत में मुब्तला कर दे, ये भी दुरुस्त नहीं है। मौके की मुनासबत से माकूल बात करना जरूरी है। अगर खैर नहीं तो खामोशी बेहतर है। तो खैर क्या है? खैर यह है कि जिसमें इंसान किसी को अच्छा मशवरा दे, किसी के इल्म में इजाफा करे, किसी का गम दूर करे या किसी के साथ अपने अच्छे ख्यालात शेयर करे। आपके पास अगर कोई अच्छी बात है तो दूसरे के साथ उसे शेयर कीजिए। खैर को शेयर करना चाहिए, बुखल से काम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मौके महल के साथ मुनासिब अंदाज में, जरूरत के मुताबिक। असल में समझदारी क्या है कि जहां बोलने की जरूरत हो वहां बोला जाए और जहां खामोशी की जरूरत हो वहां खामोश रहा जाए। मुश्किल तब होती है कि जब आप सिर्फ अपनी सुनाते हैं और दूसरे को बात करने का मौका नहीं देते। मौके की मुनासबत से बामकसद गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर आपकी बात से दूसरे की दिल आजारी हो, आप किसी को मिसलीड कर रहे हैं या आपकी बातों से फसाद पैदा हो रहा है, बेशक आपकी नीयत अच्छी है या आप सच बोल रहे हैं, लेकिन नतीजा गलत निकल रहा है, तो ऐसे मौके पर बेहतर है कि इंसान खामोशी इख्तियार कर ले। बहरहाल बेवक्त की खामोशी और बेवक्त का बोलना दोनों दुरुस्त नहीं है। ताहम हक बात कहने से फसाद पैदा हो रहा हो
تو اس وقت خاموش رہنا بہتر ہے۔ موقع محل کی مناسبت سے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ خوشی کی محفل میں سنجیدہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جو دوسروں کی خوشی بھی خراب کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ دیکھنے میں آیا کہ ہماری زیادہ تر توجہ گھر کے باہر کاموں پر ہوتی ہے۔ دنیا بھر کی سیاست پر گفتگو کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتا۔ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں؟ سامعین، جب بھی ہم کچھ بولتے ہیں تو ہماری زبان، ہمارا جسم، ہمارا حلق اس میں انوالو ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو جسمانی طور پر گفتگو کو ناگوار بناتی ہیں؟ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے جسم میں صرف زبان نہیں بولتی، زبان تو ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے چہرے کے کون کون سے حصے گفتگو کا حصہ بنتے ہیں؟ مثلا گفتگو میں پیشانی پر بل لانا، تیوری چڑھانا، یہ عام سی بات ہے۔ مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے تیوری چڑھا کر بات کرنے کی۔ تو گفتگو کے وقت ماتھے پر بل لانا ناپسندیدہ عمل ہے۔ کچھ لوگ بموں کو حرکت دیتے ہیں۔ یہ حرکت بھی دوسروں کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ اسی طرح نگاہوں کا ہماری گفتگو میں بہت اثر ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے وقت کس طرح دیکھتے ہیں، کسی کو گھور رہے ہیں یا پھر آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں یا آنکھیں مٹکا رہے ہیں یا پھر آنکھ ملاتے ہی نہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں اور دیکھ کہیں اور رہے ہیں۔ تو جب آئی کانٹیکٹ آپ نہیں کرتے تو اس سے بھی دوسروں کو الجھن ہوتی ہے۔ بعض لوگ آنکھیں نکال کر بات کرتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا اور غیر ضروری طور پر آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ حرکت بھی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اب اس کے بعد ناک پر آ جائیں تو گفتگو کے دوران ناک چڑھانا بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور پھر اسی طرح چہرہ۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنا گال موڑ کر بات نہ کرو، یعنی چہرہ سامنے رکھو، توجہ رکھو۔ ویسے تم چہرہ سامنے رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات چہرے سے بیزاری اور بوریت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح زبان نکال کر بات کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ چبا چبا کر بات کرنا اور روک روک کے اور ایسے لہجے میں جیسے دوسروں پر آپ کمانڈ کر رہے ہیں یا دوسروں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ گفتگو میں بلا وجہ شدید سنجیدگی، ایک نارمل گفتگو میں ضرورت سے زیادہ سنجیدہ چہرہ بنا لینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا شخص ڈرا ڈرا سا رہتا ہے کہ نہ جانے کیا بات ہو گئی۔ تو اس کے بجائے ایک نارمل پریزنٹ فیلنگس ہوں تو دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ بعض اوقات کھاتے ہوئے لوگ بات شروع کر دیتے ہیں، یعنی منہ میں نوالا لے کر چبا رہے ہیں اور باتیں کیے جا رہے ہیں۔ اس میں اب دوسرے شخص کا بھی تھوڑا سا قصور ہوتا ہے کہ جب پتا ہے کہ ایک شخص کھا رہا ہے، ایسے موقع پر بات کرنا کہ وہ بولنے پر مجبور ہو جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ انسان کو خود بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کھاتے ہوئے ساتھ ساتھ باتیں کرنا صحت کے لحاظ سے اور اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ جب کھانے کے دوران بولنا شروع کر دیتے ہیں تو بعض اوقات کھانا منہ سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ جمائی لیتے ہوئے بھی بات جاری رکھتے ہیں، یہ بھی ایک غیر انسانی عمل ہے۔ بعض اوقات ہم ہنستے ہوئے بولے چلے جاتے ہیں کہ دوسرے کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل میں یہ چیزیں توجہ کے قابل ہیں کیونکہ ان سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے، اور جو اذیت دے رہے ہوتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح گفتگو کے دوران ہمارے دانت اور ہمارا چہرہ شریک ہوتا ہے، اور بعض اوقات منہ سے ناگوار اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور ہم بات کرتے وقت دوسرے کے سر چڑھ جاتے ہیں، اس کے بہت قریب آ کر بات کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض لوگ سرگوشی میں بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ نارمل انداز میں ہو سکتی ہے، لیکن بے وجہ وہ پاس بیٹھے ہوئے شخص کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے کان میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حرکت بھی پاس بیٹھے ہوئے شخص یا مجلس میں شریک دیگر لوگوں کے لیے قابل تکلیف ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ گفتگو کرتے وقت باڈی لینگویج کا بے جا استعمال کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ سر موڑیں گے یا بازو اٹھا اٹھا کر یا ہاتھوں کو اتنی زیادہ حرکت دیں گے کہ دوسرے کے لیے بیزاری کا سبب ہو جائے۔ بعض لوگ پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پیار سے تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے تکلفی میں کبھی ایک بار ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اسے ہیبٹ بنا لیا جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔
کندھے اچکا کے بات کرنا یعنی ہلتے رہنا بات کرتے وقت، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جسمانی انداز میں وہ ساری باتیں جو دوسروں کے لیے ناگواری کا باعث بنے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں بہترین طریقہ، بہترین انداز اور بہترین سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس لیے ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اونچا بولنا ہوتا تھا وہاں آپ اونچا بھی بولتے تھے، لیکن ضرورت میں اور عادت میں فرق ہوتا ہے۔ سامعین، اسی موضوع کے بارے میں مزید مفید باتیں ہم آپ کے ساتھ اپنے آئندہ پروگرام میں شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔